کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کی رعایا پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، اور اس نے لوگوں سے مال بٹورنے کے مختلف انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ کرتا کیا تھا کہ مال بٹور کر وہ اپنے محل میں نہیں بلکہ اس نے ایک جنگل کے اندر خفیہ غار بنا کر رکھا تھا، جس کا علم صرف اس بادشاہ کو اور اس کے ایک وزیر خاص کو معلوم تھا۔ اب وہ لوگوں سے ظلم کر کے ان پر مختلف قسم سے ٹیکسز وغیرہ لگا کر وہ مال بٹورتا اور آ کر اپنے اس غار میں چھپا دیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ صبح اکیلا ہی سیر کو نکل پڑا۔ چلتے 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 وہ جنگل کی جانب پہنچ گیا اور اسے اپنا وہی غار نظر آیا۔ جب غار نظر آیا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آج اس غار کا اندر سے معائنہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ میرے پاس کتنا مال جمع ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے پاس موجود چابی سے اس کا دروازہ کھولا اور اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ اس کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے ہیرے، جواہرات، مختلف انداز کے ساتھ مختلف نواردات یہ الگ الگ جگہ پر سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اندر آتے وقت اس نے خیال کیا تھا کہ جناب میں اکیلا ہی ہوں تو لہٰذا مجھے کوئی دقت وغیرہ محسوس نہیں ہوگی، اور باہر سے جو ہے وہ میں پھر سے دروازہ لاک کر دوں گا۔ اسی دوران وزیر کا بھی اسی مقام سے گزر ہوا جو وزیر خاص تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں رات جب کل معائنے کے لیے آیا تھا تو میں دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوں اور جلدی کی وجہ سے مجھ سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ لہٰذا اب اس نے باہر سے اس دروازے کو بند کر دیا۔ عدنان بھائی، بادشاہ اندر تھا اور باہر سے وزیر نے دروازہ بند کر دیا۔ اچھا، اب اس دروازے کا عالم یہ تھا کہ وہ دروازہ صرف باہر سے ہی کھل سکتا تھا، اندر سے کھولنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اب بادشاہ جب اپنے جواہرات، اپنے نواردات وغیرہ دیکھ کر اس کا دل بھر گیا تو وہ جب باہر آنے لگا تو اس نے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن دروازہ تھا کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اس نے کچھ دیر سانس لی اور پھر سے اس نے زور زور سے دروازے کو پیٹنا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں کون تھا جو بادشاہ کی آواز سن سکتا تھا؟ اب جناب بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے وہ پھر سے اپنے ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کی طرف بڑھا اور انہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا رہا۔ جب شام ہو گئی تو بادشاہ کو بھوک کا احساس ہوا، اور اب بھوک کی شدت جو ہے وہ زور پکڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ نہ تو وہاں پر پانی تھا، نہ وہاں پر کوئی کھانا وغیرہ تھا۔ لیکن وہاں کون تھا جو بادشاہ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا؟ جب ایک دو دن گزر گئے تو بادشاہ کی بھوک کے مارے برا حال ہو گیا، اور بادشاہ اب یوں کہا جائے کہ بالکل گھٹنوں پر آ گیا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ گیا ہیرو کے پاس اور زور زور سے ان سے کہنے لگا کہ اے میرے ہیرو، اے میرے نواردات، اے میرے سونا، اے میرے چاندی، میری مدد کرو، مجھے کھانا دو۔ لیکن ہیرا تو ہیرا ہوتا ہے، وہ کہاں سے جواب دے سکتا ہے؟ لہٰذا بادشاہ کو وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، وہ بادشاہ وہاں پر بے بس ہو گیا۔ یعنی اتنی ساری دنیا کی دولت ہونے کے باوجود اب نہ بادشاہ کے پاس ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی تھا، نہ ایک لقمہ کھانا تھا۔ جو ہیرے، جواہرات، سونا چاندی وغیرہ تھے وہ تو وہ کھانے سے رہا۔ اب اس نے کیا کیا کہ تھک ہار کر اس نے ان ہیرے جواہرات کو زمین پر بکھیرا اور اس کا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کو ایک پیغام دوں، لیکن اس کے پاس نہ قلم تھا نہ کوئی کاغذ تھا۔ وہ کیا کرتے؟ اس نے کیا ایک بڑا سا ہیرا اٹھایا اور اس سے اپنی انگلی کو کچیلا، اور اس سے جب خون نکلنا شروع ہوا تو خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ دوسری طرف بادشاہ کے جو وزراء تھے، بادشاہ کے جو گھر والے تھے، وہ بڑے پریشان تھے کہ بادشاہ کہاں چلا گیا۔ بڑی تلاش کی، بڑی کوشش کی، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن گزر گئے تو وزیر خاص نے کہا کہ یار چلو آج میں اس غار کا، اس خزانے کا معائنہ تو کراؤں کہ وہ کیسا ہے۔ لہٰذا جب وہ اس غار پر پہنچا، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے، اور سامنے دیوار پر خون سے لکھا ہے
یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر نہیں، یہ ساری دولت ایک لقمے اناج کے دانے کے برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہے تو یہ کہانی ہمارے لیے بھی بہت سارا درس عبرت ہے۔ آج لوگ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عدنان بھائی، لوگ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جناب مجھے موقع مل جائے، میں زیادہ مال کما لوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ ہم نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی قبر اور آخرت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے جو اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔